السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں نماز کے بارے میں کہ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں پتہ رہنا چاہیے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، نماز کو توڑنے والی ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جسے ہم کر دیتے پھر ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ ہماری نماز ٹوٹی ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے نماز کون سے چیزوں سے ٹوٹتی ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات رہنا بے حد ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں نماز کن صورتوں میں ٹوٹتی ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے۔ چلو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ تو نماز کو توڑنے والی 18 چیزیں ہیں۔ نماز 18 چیزوں سے توڑتی ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے نماز میں بات کرنا، جان کر یا بھول کر، تھوڑی یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں ہم بات کرتے ہیں تو نماز ہر حال میں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم نے تھوڑی بات کی یا پھر زیادہ بات کی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری، سلام کرنا یا کسی شخص کے سلام کرنے کے لیے قصداً سلام کرنا یا اس جیسا کوئی لفظ کہنا۔ کوئی ساتھی پیچھے سے آیا اور سلام کہے تو ہم اسے جواب دینا، یا پھر کوئی آئے ہمیں اسے نظر آئے تو ہم اس کا جواب دینا۔ کسی بھی شکل میں ہم بات کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے بس۔ تیسرے نمبر، سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یا رحمۃ اللہ کہنا، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی چھینک لیے تو یا رحمۃ اللہ کہنا، یا پھر اس کا جواب دینا، یا پھر دعا پر آمین کہنا۔ بس زبان ہلانے سے، کچھ بھی باہر کی باتوں سے یا پھر جواب دینے سے یا رحمۃ اللہ کہنے سے، بات کرنے سے سمجھ لو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چوتھے، کسی بری خبر پر انا للہ کہنا، یا کسی اچھی چیز پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب چیز پر سبحان اللہ کہنا۔ یہ سب چیزیں یہاں باہر چلتے نماز کے اندر، ان سب کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 5 نمبر پر آتا ہے درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا۔ ان سب چیزوں سے، جو کہیں درد تکلیف ہے تو اسے اف کا آواز بھی نہ آنا چاہیے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 6 نمبر پر آتا ہے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ بہت سارے یہاں پر ہم نماز پڑھ رہے، ہمارے امام صاحب ہے اور سائڈ میں کوئی نماز پڑھ رہے، ان کے ساتھ جو ان کی امام ہے، ان کی نماز میں غلطی ہوئی تو ہم لقمہ دے رہے، تو ایسی صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے قرآن پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ سخت غلطی ہو جاتی ہے قرآن شریف پڑھنے میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سب بیسک چیزیں، اسے ہمیں پتہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز صحیح ہے تو زندگی صحیح ہے، زندگی صحیح ہے تو آخرت صحیح ہے۔ تو اس سے بہتر ہے قیامت کے دن، آخرت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور ہماری نماز اس طریقے سے ہم روز کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے اور ہماری نماز ٹوٹتے رہی تو پھر آخرت میں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ملے گا۔ 90 نمبر پر آتا ہے نماز میں کوئی ایسا کام کرے جس سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ٹوپی کو، داڑھی کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں، یا بہت سارے ایسے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہے سمجھ نہیں آتا، تو ایسے شکل نہیں ہونا چاہیے۔ 10 نمبر پر آتا ہے جان کر یا بھول سے کھا لینا۔ کوئی چیز جیبک میں رکھی ہے یا پھر کچھ جان کر بھول کر کھا لینے سے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 2 صفوں کے مقدار میں برابر چلنا 11 نمبر پر، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 12 نمبر پر قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 13 نمبر پر آتا ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور 4 نمبر پر آتا ہے سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار میں ٹھہرنا۔ پھر کچھ سطر کھل جائے پھر بھی رکے حالت میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سطر کا بھی خیال رکھنا نماز کے اندر ہے۔ 15ویں نمبر پر آتا ہے نماز میں کوئی ایسی چیز کو مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے یا اللہ مجھے کچھ روپے دے دے وغیرہ، جیسے انسانوں سے جو پیسے مانگا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پر نماز میں مانگی گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 17ویں نمبر پر آتا ہے نماز میں کہلا کر ہنسنا یا پھر آواز سے ہنسنا، کھلکھلا کر ہنسنا یا پھر زور سے ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 18 نمبر پہ امام سے آگے بڑھ جانا۔ امام صاحب جیسے اللہ اکبر کہیں نہیں اور رکوع سے قوما میں ہیں اور اللہ اکبر کہیں نہیں تو ہم سجدے میں چلے گئے، یہ امام سے آگے آگے جو بڑھ کر کام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائیں گی۔ امام پہلے پھر بعد میں ہم رہیں گے۔ ان سب چیزوں کو اچھے سے پڑھنے کی
پڑھیے اور سمجھیے، کوشش کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان سب میں غلطیاں ہو جاتی ہے تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب نماز ٹوٹتی ہے تو نماز مکمل نہیں ہوتی، جب نماز مکمل نہیں تو ہمارا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کرے، ان سب چیزوں سے دھیان رکھے کہ کون سی چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، کون سی چیز سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ سب صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔